جی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور ہر طرف خوشحالی ہے. پاکستان کے لوگوں نے کہیں سے کچھ مانگنا چھوڑ دیا ہے. پاکستان میں لوگ آرام کی چین کی نیند سوتے ہیں. سارے بچوں کو دودھ مل جاتا ہے, سارے لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے. اچھا, اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں تو مشرف کے دور کو اچھا کہہ دوں گا بھائی. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی تو الامان الحفیظ توبہ استغفار, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین حکمراں عمران خان ہے, اور عمران خان کے جانے کے بعد کوئی اور ایسا حاکم نہیں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ آئے. اچھا, اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں تو مشرف کے دور کو اچھا کہہ دوں گا بھائی. کیا بات کریں, لغاری صاحب کو اس پر شدید اعتراض ہوگا. آئین اور قانون کی حکمرانی والے جو لوگ ہیں, آپ نے ان پر چھریاں چلا دی ہیں. ایک آپ نے عامر کو جو ہے اس کے دور کو بہترین قرار دیا. ٹھیک ہے, بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو 2-2-4 والی بات کر رہا ہوں. مشرف کے دور میں اب آپ اس کو کہہ دیں گے 9/11 سے اس نے فائدہ اٹھایا, اب آپ اس کے اوپر کوئی اور چارج لگا دیں, سب کچھ ہے. لیکن اس ایک دور میں عام آدمی خوشحال تھا. اس ایک دور میں پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر میں بوم دیکھنے میں آیا. اس ایک دور میں پاکستان میں یہ ایک شعبہ جس سے میں اور آپ وابستہ ہیں, اپنی روزی کما رہے ہیں, میڈیا سیکٹر, اس کو پرائیویٹائز کیا گیا. اس میں نجی چینل میں لوگ آئے, کتنی ہزاروں جابز کریٹ ہوئیں. یہ وہیں سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج یہاں تک یہ سلسلہ آیا. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی تو الامان الحفیظ توبہ استغفار, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین حکمراں عمران خان ہے, اور عمران خان کے جانے کے بعد کوئی اور ایسا حاکم نہیں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ آئے بھی نہ. نواز شریف پہ غداری کا الزام لگائے, سب کچھ کیا, لیکن جتنی موٹر ویز وغیرہ ہیں اس وقت میرا خیال ہے اسی غدار کی وجہ سے پاکستان میں آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں. باقی زرداری صاحب کا جب دور تھا تو کراچی میں لاشیں اٹھانے سے ہی فرصت نہیں تھی. جمہوریت کا پودا پھل پھول رہا تھا. ANP, پیپلز پارٹی اور متحدہ والے تینوں عوام کے حصے کی بوٹیاں آپس میں کھا رہے تھے, تو وہ تجربہ ہمارا ذرا مختلف ہے. تو اس لیے میرا ووٹ مشرف کے حق میں, باوجود اس کے ڈکٹیٹرشپ کے. اچھا, میں سب سے بدترین دور ہمارے لیے تو یحییٰ خان کا ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یحییٰ خان کے دور میں ملک دو لخت ہوا ہے, لیکن انہوں نے عملاً اس پاکستان کی سوسائٹی کو دو لخت کر دیا ہے. اپنی ناکام پولیٹکس کو اور زیادہ ریلیونٹ بنانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی میں دو چیزیں کھڑی کر دی ہیں, اور یہ ناکام ترین حکمران تھے ہمارے جناب عمران خان صاحب. انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. ایک چیز پر آپ دونوں کا اتفاق ہے کہ سب سے بری حکومت تاریخ میں آپ کو عمران خان کی لگی, لیکن یہاں احساس پروگرام سب سے بڑا پروگرام اگر ہم دیکھیں ویلفیئر کا, وہ تو یہ نظر آتا ہے احساس پروگرام کا. جی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور ہر طرف خوشحالی ہے. پاکستان کے لوگوں نے کہیں سے کچھ مانگنا چھوڑ دیا ہے. پاکستان میں لوگ آرام کی چین کی نیند سوتے ہیں. سارے بچوں کو دودھ مل جاتا ہے, سارے لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے. وہاں لنگر خانے, آپ یار یہ اگر سیلانی حضرت مولانا بشیر احمد فاروقی نہ جاتے, اگر یہ لوگ نہ جاتے, پاکستان میں کبھی نہیں کہاں سے جا کر کرتے, وہ پہلے بھی کھلا رہے تھے. نہیں, یہ تو پہلے بھی نہیں تھا, نہ اب ہوگا. یہ ساری جماعتیں متحدہ جو اپوزیشن تھی, متحدہ حکومت ہو گئی ہے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے دماغ ہیں سیاسی طور پر, ان سے زیادہ نہیں ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں, اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایک اور سکینڈل جو سامنے آ گیا عمران خان صاحب کا, وہ ہے توشہ خانہ کا. نور عارفین, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک کہانی یہ ہے کہ جی انہوں نے کوئی گھڑی بھی, کوئی ہار, کوئی انگوٹھی, اب موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ انہوں نے بیچ دی. فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر کچھ کیا ہے تو اب بھی اس پر کیس بنائے عمران خان پر, کیونکہ ان کو تو زیادہ سزا ہونی چاہیے. تو کرپشن کہتے تھے جی کرپشن ختم کروں گا. اگر کچھ ایسا ہے تو اب تو حکومت ہے ان کی, کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اچھا, ایمانداری کی بات ہے کہ آپ کو بھی میرا خیال ہے اس ریسرچ کا پتہ ہوگا کہ جو برطانیہ سے جاری ہوئی تھی, جس میں یہ کنفرم کیا گیا تھا کہ عمران خان کے دور اقتدار میں پاکستان سے منی لانڈرنگ جو ہے اس کا حجم کئی گنا بڑھ چکا ہے. تو یہ جو ہمارے نام نہاد ہینڈسم اور صادق اور امین تھے, ان کی ہینڈسمتا تو اس وقت بھی دھری رہ گئی. شہباز شریف بحیثیت اپوزیشن لیڈر جو کہہ رہا ہے, اور شہباز شریف وائل بینگ وزیر اعظم جو کچھ کہہ رہا ہے, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اس وقت کا موجودہ وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ آپ کا سابق وزیر اعظم توشہ خانہ سے تحائف 14 کروڑ روپے کے دبئی میں لے جا کر کے اس نے فروخت کیے ہیں, جس میں ڈائمنڈ جیولری, بریسلٹ, گھڑیاں اور سیٹ شامل ہیں. فواد چودھری نے دیدہ و دانستہ اس ایک بات کا ایز یوزول اپنی ڈٹائی کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ اس کا اعتراف کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں نہیں لاکھوں ووٹرز کے منہ پر تماچا, زناٹے دار تماچا مارا ہے. بالخصوص حضرت مولانا ثاقب نثار صاحب کے منہ پر, یہ ان کے رخسار پر یہ تماچا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے
انہوں نے بابا پی ٹی آئی پاشا بھائی کی تعاون سے جو ہے عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، تو یہ ہے صادق اور امین کی اصل کاروائی۔ شہباز وہ صاف فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے حکومت سے خریدی گئی گھڑی باہر جا کر بیچ دی، تو اس میں کیا جرم ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر اگر زرداری کے دور میں یہاں سے لانچوں پہ پیسہ رکھ کر کے باہر چلا گیا جس کا آپ شور مچاتے رہے تو کیا غلط تھا؟